اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ہر انسان یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور ہر شریف انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کام سے اس احسان کرنے والے کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کو اچھا نہ لگے، برا لگے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ خالق و مالک کہ جس نے ہم کو زندگی دی اور دنیا بھر کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی دن رات برستی رہتی ہیں، اتنی نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها، تو تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو گنیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، یہ نعمت ہے، تو ہم کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کا مکمل انتظام کرتے ہیں، بالکل مکمل انتظام ایک دم۔ ہم اپنے کانوں سے دن رات نامعلوم کیسی کیسی چیزوں کو سنتے ہیں، فلمیں، گانے، موسیقی، میوزک، نامعلوم کیسی کیسی چیزیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ہمارے کانوں کو بہرا نہیں کیا۔ وہ نعمت مستقل ہمارے کانوں کے اندر موجود ہے۔ جس انسان کو آواز نہ آئے اس سے معلوم کرو کہ یہ جو سننے کی جو طاقت اور نعمت ہے، یہ کتنی اچھی نعمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی، ایک ایسا سیال مادہ پیدا کر دیا کہ کان کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہو جائے تو وہ کان کے اندر پہنچ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کان جو ہے سوتے میں کبھی ہمارے کان میں کوئی چیز نہیں گھستی، یہ گھستی ہے؟ کچھ بھی نہیں گھستی، حالانکہ سوراخ کان کے کھلے ہوئے ہیں، ناک کے سوراخ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ سوتے میں آدمی کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن کبھی کسی کے کان میں کوئی چیز نہیں گھستی، کبھی لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کے ساتھ ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن عام طور سے کسی انسان کے کان میں کوئی چیز نہیں گھستی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے اندر یہ جو کان کا جو میل ہے نا، میل، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کانوں کے اندر پیدا کر دیا، اس کی جو بو آتی رہتی ہے کان میں سے، آئی بات سمجھ میں، اس کو سونگھ کر کے کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں اور دوسرے حشرات الارض یہ آدمی کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں، کان کے اندر گھستے ہی نہیں۔ رات کو ہم سو رہے ہیں 2 بجے 3 بجے، کیا سن کر کے؟ گانے سن کر کے، فلمیں دیکھ کر کے، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم، کتنا کریم ہے، ہم سو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کانوں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے کہ جن سے ہم نے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو سنا ہے۔ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی ہیں، جس شخص کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں اسے معلوم کیجیے۔ کبھی ہم جا رہے ہوں راستے میں تو ہماری آنکھوں کے اندر کوئی چیز گر جائے، چھوٹی سی کوئی معمولی سی چیز گر جائے تو ایک دم سے فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آنکھوں میں کیا چیز گر گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر ایسا پانی پیدا کر رکھا ہے کہ وہ پانی ہر چیز کو گلا دیتا ہے، آنکھ کے اندر اس چیز کو باقی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی چیز آنکھ کے اندر گر جائے وہ تیر کر کے کہاں جاتی ہے؟ برابر میں آ جاتی ہے۔ جن آنکھوں سے ہم فلمیں دیکھتے ہیں، نامحرموں کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کتنے جو ہے ہمارے اوپر انعامات ہیں، پتہ نہیں اور کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ایسی ہیں کہ اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو ہم ایک دم سے کہہ اٹھیں گے کہ اللہ ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ جی میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، بہت میں نے گناہ کیے ہیں، کیا کروں میں؟ کوئی علاج بتائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گناہ کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تم گناہ کرو تو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھانا۔ آئی بات سمجھ؟ اس دن تم کھانا مت کھانا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر جی میں نے ایک دن کھانا نہ کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو کہنے لگے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو کھانا بھی کھا لینا، لیکن جب تم کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا اس زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوگی، پوری دنیا میں پوری زمین پر کہیں بھی جا کر کے میں گناہ کروں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زمین اور اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا ٹھیک ہے نافرمانی کر لینا، زمین پر ہی کر لینا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام تمہارے پاس میں آئیں تمہاری جان لینے کے لیے تو ان سے کہہ دینا کہ ذرا تھوڑی دیر مجھ کو مہلت دے دو 5 منٹ کی، کیونکہ میں نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کر لوں، اطاعت بھی کر لوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی ایسے تو کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ تو وہ کہنے لگے جب مہلت نہیں ملتی تو پھر تم کس بیس پر گناہ کر رہے ہو؟ گناہ کرتے کرتے ہی موت آ جائے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لینا، مت چھوڑو گناہ۔ جب قیامت کے دن تم کو فرشتے لے کر کے جہنم میں جائیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اگر تمہارے اندر طاقت ہو مجھ کو پکڑنے کی میں تو بڑا طاقتور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بڑی طاقت دی ہے دنیا کے اندر، میری بڑی حکومت ہے، بڑا میرے پاس مال ہے، مال خرچ کر کے میں تو بچ جاؤں گا، یہ کہہ دینا ان سے۔ تو کہنے لگے کہ جی ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر سندع الزبانیہ کہ ہم جو ہے زبانیہ کو بلا لیں گے، جہنم کے فرشتے زبانیہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلائے تو اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ جی میں تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ جب بچ نہیں سکتے تو پھر گناہ کس بیس پر کر رہے ہو؟ تمہارے اندر طاقت بھی کچھ نہیں ہے، رزق بھی تمہارا نہیں ہے، زمین بھی تمہاری نہیں ہے، نعمت بھی تمہاری نہیں ہے، پھر کس بیس پر گناہ کر رہے ہو؟ آخر بتاؤ تو صحیح، سوچو تو ذرا صحیح۔ تو آدمی اگر بیٹھ کر کے سوچے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے طاقت حاصل کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم کہ تمام گناہ کرنے کے باوجود ہم کو سزا نہیں دیتا، کھانے کو صبح شام دیتا اور بہترین دیتا ہے، پہننے کے لیے بہترین کپڑے دے رکھے ہیں، سر چھپانے کے لیے بہترین مکان ہے، سب کچھ موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہنچے تو ان کو ایک بچھو دکھائی دیا، بچھو چلتا ہوا آیا اور پانی کے قریب آ کر کے رک گیا، پانی کے اندر سے ایک مینڈک نکلا، مینڈک آیا کنارے پر، وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھا، مینڈک اس کو لے کر کے چل دیا،
اور اس بچھو کو دریا پار کرا دیا۔ یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا کہ آخر دیکھیں ماجرا کیا ہے، بچھو اس کے اوپر کیوں بیٹھا ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات ضرور ہے۔ اب جب وہاں پہنچے، اس پار پہنچے دریا کے، تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے پیروں کے پاس میں ایک سانپ ہے جو اس کو کاٹنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کو کاٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ بچھو اترا اور اس سانپ کے اوپر جا کر کے ڈنک مار دیا، وہ فوراً مر گیا اور وہ آدمی سویا ہوا ہے۔ بچھو نے اس کو مارا اور واپس چل دیا۔ وہ جو تھا مینڈک اس کے اوپر بیٹھا اور جہاں سے آیا تھا وہیں پر چلا گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، شاید بہت بڑا بزرگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی ہے۔ تو انہوں نے جگایا اس کو۔ جب وہ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں ٹول رہا ہے، مست ہے بالکل ایک دم۔ نشہ جب اس کا اترا تو انہوں نے معلوم کیا حضرت ذوالنون مصری نے کہ آخر بھائی تیرا ایسا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، میرا تو کام صبح سے شام تک بس شراب پینا، عیاشی کرنا، گانے سننا، بس یہ میرا کام ہے صبح سے شام تک، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ تیری تو جان جانے والی تھی لیکن اللہ نے تیری حفاظت کس طریقے سے کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات نافرمانی کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود میرا رب مجھ کو بھولتا نہیں ہے، میرا رب مجھ کو بھولتا نہیں ہے، میری حفاظت جب میں سو رہا ہوں تب بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے فوراً توبہ کر لی تمام گناہوں سے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ تم جانتے ہو کہ شکر کیا چیز ہے؟ شکر جانتے ہو؟ دن رات ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زبان سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ کھانا کھایا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شکر ادا ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا شکر کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جی، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ چھوٹا سا جملہ اور بہت بڑی بات کہہ دی، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، مال اس کے اندر آ گیا، آنکھوں کی نعمت اس کے اندر آ گئی، کان کی نعمت اس کے اندر آ گئی، آدمی کے بدن کی نعمت اس کے اندر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عزت دی ہے، پاک دامنی کی عزت، وہ اس کے اندر آ گئی۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ آج ہم ذرا اپنا دیکھیں، غور کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کن کن نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کے جن کو کوئی کام کرنا چاہیے تھا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا جو ہے نام اونچا کرنا چاہیے تھا، وہ آج کل جو ہے فضول چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں نہیں پڑے ہوئے ہیں، بالکل آوارہ گردی ایک دم۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو فضول چیزوں میں نہ گنوائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی نافرمانی میں ان کو استعمال نہ کیا جائے، نامحرم کو نہ دیکھا جائے۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، فلمیں، گانے، ڈرامے، دنیا بھر کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ انٹرنیٹ وغیرہ جتنی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، واٹس ایپ، انٹرنیٹ وغیرہ، ان چیزوں کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں، تو ان ہاتھوں سے آدمی دونوں کام کر سکتا ہے۔ انہی ہاتھوں سے آدمی کوئی ثواب کا کام بھی کر سکتا ہے اور انہی ہاتھوں سے آدمی کوئی گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ چوری کر سکتا ہے، ناحق جو ہے کسی کو مار سکتا ہے، کچھ بھی کام کر سکتا ہے، اور انہی ہاتھوں سے صدقہ، خیرات، کسی غریب کی مدد کرنا، سارے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ان کا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی غلطی نہیں کر دی دے کر کے، ان کے استعمال کے اوپر سارا کا سارا مدار ہے کہ آدمی ان کا استعمال کیسا کرتا ہے۔ اگر ان کا استعمال صحیح کرتا ہے تو ثواب ملے گا، غلط استعمال کرتا ہے تو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انٹرنیٹ کی سہولت دی ہے، نعمت دی ہے۔ پہلے آدمی کسی دوسرے ملک میں کوئی خبر پہنچایا کرتا تھا تو 1 مہینہ 2 مہینہ لگتا تھا جانے میں، آنے جانے میں، اور اب منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جس طریقے سے حکم ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ چیزیں انٹرنیٹ پر نہ دیکھی جائیں، نہ سنی جائیں۔ تو غیر شرعی چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ کی شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ، اللہ کا شکر، سبحان اللہ کہنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اس کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ اصل شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔